آج کے حالات یہ ہیں کہ حکومت اناؤنس کر چکی ہے، پرائم منسٹر اناؤنس کر چکے ہیں کہ اگست 2023 میں نگران حکومت آ جائے گی، لیکن سوال اپنی جگہ موجود ہے اور وہ سوال ہے انتخابات کے اوپر لٹکتی ہوئی انسرٹنٹی کے حوالے سے۔ گو کہ یہ بات کلیئر ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ جب نگران حکومت آ جائے گی تو انتخابات بھی ہو جائیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ انتخابات 2023 کن دو اہم معاملات کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ میرے نزدیک دو اہم معاملات ہیں جن کی جو نوعیت ہے وہ بنیادی ہے انتخابات سے پہلے، اور ایک یہ کہ کیا عمران خان جو کہ تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، قاسم کے ابا ہیں، کیا ان کی نااہلی یا ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ اگست 2023 کے بعد آنے والی نگران حکومت کے دور میں انتخابات سے پہلے ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو کیا انتخابات پھر بھی اپنے وقت پر ہوں گے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہیں، اس وقت ملک میں نہیں ہے، عدالت سے ایبسکونڈ کر رہے ہیں، دو کنوکشنز ان کی موجود ہیں، چاہے وہ ایون فیلڈ کے اندر ہو یا العزیزیہ کے کیس کے اندر ہو، ان کو سیٹ اسائیڈ کرانا ضروری ہے اگر پاکستان مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ ان کو دوبارہ پرائم منسٹر کے طور پر دیکھے اور ان کو منتخب کرے۔ ظاہری بات ہے ان کا الیکشن کے اندر شامل ہونا، اس کے اندر حصہ لینا ضروری ہے۔ یہ دو اہم معاملات ہیں جو کہ پاکستان کی سیاست کو اپنے گرد رکھیں گے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا ان دونوں معاملات پر الیکشن سے پہلے کوئی پیش رفت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آئینی طریقہ تو سب کو پتا ہے، راجہ ریاض صاحب آپ کو پتا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، مشاورت ہوگی، کیئر ٹیکر حکومت آ جائے گی، اس کی کیبنٹ بھی بن جائے گی، لیکن جس لیول پلینگ فیلڈ کی بات شاہ محمود قریشی صاحب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات، کیا کوئی پلینگ فیلڈ بھی ملے گی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور کیا مسلم لیگ نون یہی سوچ کر بیٹھی ہے کہ کوئی نہیں ہوگا مد مکامل اور معاملات اور حالات بالکل صاف ہوں گے اور ایک ہی کنٹیسٹنٹ ہوگی مسلم لیگ نون، خاص طور پر پنجاب کے اندر جو کہ بیٹل گراؤنڈ ہے اگر آپ نے وفاق کے اندر اپنی حکومت بنانی ہے تو اس کے لیے استحکام پاکستان پارٹی موجود تو ہے، اپنے آپ کو نشان بھی ایلوکیٹ کروا لیا ہے انہوں نے، لیکن کیا یہ تمام لوگ اپنی سیٹی جیت پائیں گے اور اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ ڈومینیٹ کریں اور اگلا وزیر اعظم بنانے میں نمبرز گیم کے اندر کوئی اہم کردار ادا کریں؟ یہ تمام سوالات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایز وی اسپیک عمران خان صاحب کے خلاف متعدد مقدمات بن چکے ہیں، ان کی نوعیت اپنی جگہ، لیکن ان کو 9 مئی کے واقعات کے بعد جن مقدمات میں باقاعدہ طور پر نامزد کر دیا گیا ان میں سے 2 مقدمات راولپنڈی کے اندر ہیں، 3 لاہور کے اندر ہیں، ملتان میں 3 ہیں، فیصل آباد میں 2 ہے اور گجرانوالہ میں 1 ہے۔ عمران خان صاحب آج بھی جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان تمام مقدمات کے حوالے سے کوئی پیش رفت اس صورت میں ہوگی کہ ان کی کنوکشن ہو جائے، وہ نااہل ہو جائیں یا جیل میں چلے جائیں؟ کیا توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ تمام سوالات ہمارے ملک کی سیاست کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ اپنے مہمانوں کے سامنے یہ تمام سوال رکھوں گا۔ ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں ملک کے ممتاز صحافی جناب افتخار احمد صاحب۔ افتخار صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ افتخار صاحب آپ سما نیوز کا حصہ ہیں اور آپ ان کو سما کی اسکرین کے اوپر بھی دیکھیں گے اور بہت ہی اہم ذمہ داری الیکشن سیل کے حوالے سے بھی ان کے ذمہ ہے۔ افتخار صاحب آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ منیب، آپ کو بھی ساتھ تعاون کرنا پڑے گا تبھی تو ایک اچھا جی انشاءاللہ ہوگا ان مائی کیپیسٹی، ضرور سر۔ اور میں جناب شعیب شاہین صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت کور کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے اس کے ممبر ہیں، سینئر وکیل ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ بہت شکریہ جناب شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب طارق فضل چودھری صاحب سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو اہم ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے اس کے اندر ان کا بڑا حصہ ہوتا ہے، ان کی جو معاملات ہیں، ان کی جو ایڈوائس ہے اس کو بھی بڑا سیریسلی لیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کا بھی۔ سب سے پہلے جو سوال ارد گرد گھوم رہا ہے پاکستان کی سیاست کے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں، قاسم کے ابا ہیں، ان کا قانونی سٹیٹس کیا ہوگا؟ اب خدشات اپنی جگہ، بٹ شعیب شاہین صاحب سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وزیر اعظم نے اناؤنس کر دیا کیئر ٹیکر آ جائے گی، تحریک انصاف کی بدقسمتی کہ وہ اس وقت پارلیمان کے اندر نہیں ہے، لہٰذا راجہ ریاض صاحب ہی انہی سے مشاورت ہوگی، کیئر ٹیکر حکومت بھی آ جائے گی۔ کیا آپ کو خدشات ہیں کہ یہ انتخابات ہوں گے ہی نہیں یا ڈیلے ہو جائیں گے، یا آپ کو محض انتخابات کی شفافیت کے اوپر اعتراض ہے؟ دیکھیں دونوں اعتراضات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ موجودہ جو 2 صوبوں میں غیر آئینی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، جب 90 ڈیز کے الیکشن کی بات ہوئی تو یہ سارے پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ کہتی تھیں کہ 90 ڈیز میں الیکشن کا تو لکھا ہے لیکن یہ نہیں لکھا کہ آگے کیا ہوگا۔
یہ بات تو اب طے ہو گئی ہے IMF کے ساتھ ڈیل کے بعد کہ یہ اب اسمبلی کی ایکسٹینشن تو نہیں ہوگی, یہ اپنے مدت پہ چلے جائیں گے یا ڈیزالو کر دیں گے 3 دن پہلے, جس کا زیادہ امکان ہے کہ یہ ڈیزالو کر دیں گے تاکہ ان کو 90 ڈیز مل جائیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کے بعد مجھے یہ شک پھر بھی رہتا ہے. ہاں البتہ میرا زیادہ قوی امکان اس بات کا مجھے اب لگتا ہے کہ یہ الیکشنز ہو جائیں گے, 90 ڈیز ہوں یا 60 ڈیز ہوں, زیادہ امکان ہے کہ 90 ڈیز میں ہو جائیں گے. لیکن اگر نگران سیٹ اپ پہ آئے گا, جب ہم ان کے نام دیکھیں گے یا ان کی فائنل لسٹ آئے گی, تو اس وقت ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ عارضی طور پر واقعی لگایا گیا ہے, کیا یہ کیئر ٹیکر کی کیٹیگری پہ فال کرتے ہیں یا اسی طرح کا ہی سیٹ اپ لے کر آئے ہیں جیسے یہ پنجاب میں یا KP میں لے کر آئے ہیں, اور جس طرح اس کی طوالت دی گئی ہے اور ان کے ذریعے KP میں تو شعیب شاہین صاحب PTI کو کرش کرنے کی کوشش کی. KP میں تو دیکھیں ANP کے بھی نمائندے ہیں, تحریک اس میں پیپلز پارٹی کے بھی نمائندے ہیں, اس میں PMLN کے بھی نمائندے ہیں. وہ تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا تماچا ہے کیئر ٹیکر حکومت کی ایگزسٹنس کے اوپر ہی, کہ وہاں پر تو سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہو رہی ہے کیئر ٹیکر حکومت کے اندر. لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ کیئر ٹیکر حکومت وفاق کے اندر جو آئے گی, کون وزیر اعظم بنے گا, اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ لمبا عرصہ چلتا ہے یا نہیں. بٹ عمران خان صاحب یعنی قاسم کے ابا کے جو کیسز ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی پینڈنسی رہے گی بھی تب بھی انتخابات ہو جائیں گے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کیسز تو پینڈنگ رہیں گے. یہ اتنا جلدی تو اب 180 سے زائد مقدمات ہو گئے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ کل پرسوں ہفتے 2 ہفتے یا مہینے 2 مہینے میں یہ فیصلے ہو جائیں. ظاہر ان کے فیصلوں کا ٹرائل ہوگا, ہر روز وہ 5 7 8 کیسز میں پیش ہوتے ہیں. کسی دن جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے, کسی دن ٹرائل کسی ایک کیس میں شروع ہوتا ہے, دوسرے کیس میں ضمانت قبل از گرفتاری ہوتی ہے. تو ظاہر کوئی ایک دن بھی ان کا خالی نہیں ہوتا, ارسپیکٹیو کہ سبسیکوئنٹلی اگر الیکشن پروسیس شروع ہوتا ہے تو وہ کچھ ایگزمپشن لے لیں اور کچھ کیسز کو وہ سائڈ لائن کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ کیا یہ ماحول کیا ہے. 3 مہینے بعد اگر الیکشن ہونے والا ہے تو مجھے بتائیں کہ کیا یہ خوف کی فضا آج قائم ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ کیا چادر 4 دیواری کا تحفظ پامال نہیں کیا جا رہا؟ رانا ثناء اللہ نے کہا, رانا ثناء اللہ صاحب نے, حاجی رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے اندر جو لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ملوث ہیں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی جائے گی, مقدمات ختم ہو جائیں گے, تو یہ بھول جائیے, اس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی. لیکن مجھے بتائیں منیب فاروق صاحب, یہاں علی اوان کے سگے بھائی کو, جو کہ پولیٹکس میں بھی نہیں ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے دبئی کا, وہ نوکری کرتا ہے, یہاں اپنی والدہ کو ملنے آیا, اس کو اٹھا لیا گیا. اسی طرح آپ دیکھ لیں 7 دفعہ ضمانت ہوئی ہے وہ شکیل صاحب کی, سابق منسٹر کی, 8ویں مرتبہ اس کو گرفتار کر لیا. علی محمد خان کو 6 مرتبہ ضمانت ملی ہے, 7ویں مرتبہ گرفتار کر لیا گیا. اور اس کے علاوہ مجھے بتائیں بہت ساری سینکڑوں مثالیں ہیں, لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں. زمان پارک میں عمران خان صاحب کو مل کے گئے ہیں عزیر کرامت بھنڈاری, اس کو اغوا کر لیا گیا. وکیل ہیں جو, وہ اپنے کلائنٹ کو ملنے گئے ہیں جو کیس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کو. اچھا, اسی طرح بے شمار واقعات ہیں. آپ حماد اظہر کے باپ کو اٹھا لیا جو 20 سال پہلے, 85 سال اس کی عمر ہے, 20 سال پہلے اس نے سیاست چھوڑ دی. ندیم افضل چند جو سٹنگ منسٹر کا سٹیٹس ہے, اور اس کا بھائی اگر PTI میں ہے تو اس کے باپ کو اٹھا لیا. اگر یہ طرز عمل, یہ تو سامنے چند ایک میں مثالیں دے دیں, اگر یہ طرز عمل ہے, مجھے بتائیں کہ یہ لوگ کہاں ملوث ہیں اور کیا ماحول ہے.